بھارتی میڈیا ہر گزرتے دن کے ساتھ پستی کی طرف تیزی سے مائل ہو رہی ہے۔ بھارت کی میڈیا اپنا اخلاقی جواز، صحافتی کردار سب سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ صرف ایک لائن ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے کہ کس طرح مودی حکومت کی خوشامد کی جائے اور رائٹ ونگ کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کو بدنام کس طرح کیا۔ 2 دن قبل پونچھ کی سری نگر سے جموں اینڈ کشمیر کی پونچھ ضلع کی عدالت نے بھارت کی 2 بڑی میڈیا کمپنی زی نیوز اور نیوز 18 کے خلاف مقدمات چلانے کی ہدایت دی۔ معاملہ یہ ہے، جب بھارت نے آپریشن سندور شروع کیا، اس کے جواب میں پاکستان نے گولہ باری شروع کی، اور چونکہ پونچھ ضلع جو ہے یہ بالکل سرحد کے قریب ہے، پاکستان کے حملے میں ایک مدرسے کے استاذ قاری محمد اقبال کا انتقال ہو گیا۔ بھارت کی ان 2 میڈیا کمپنیوں نے قاری محمد اقبال کی تصویر کو چلا کر یہ بتلایا کہ بھارت کے حملے میں جموں کشمیر میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس خاندان پہ کیا بیتا ہوگا۔ ایک طرف خاندان پاکستان کے حملے میں اپنے گھر کے ایک فرد کو کھویا ہے، اس کا غم ہے۔ دوسری طرف میڈیا میں سوشل میڈیا پر نیوز چل رہی ہے کہ محمد اقبال جو دہشت گرد تھا۔ ظاہر بات ہے کہ خود میڈیا اپنے بھارتی شہری کو جو پاکستان کے حملے میں شہید ہوا ہے، ہلاک ہوا ہے، اس کو دہشت گرد بتا کر پاکستان کو ایک موقع فراہم کر رہا ہے کہ جتنا بھی بھارتی شہری کو مارو، وہ خود اپنے ہی لوگوں کو دہشت گرد بتا رہا ہے۔ یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد زی نیوز اور نیوز 18 نے اس نیوز کو ہٹا لیا تھا، لیکن محمد سلیم نامی ایک شخص نے پونچھ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ محمد اقبال ایک باعزت شہری تھے، بھارت کے شہری تھے، ایک استاد تھے، ان کو دہشت گرد بتا کر ان کی شبیہ کو، ان کے خاندان کو نقصان پہنچایا ہے، اس لیے زی نیوز اور نیوز 18 کے خلاف مقدمہ چلایا جائے۔ دوسری طرف جموں اینڈ کشمیر کی پولیس جو مرکزی حکومت کے تحت میں کام کرتی ہے، ان کی دلیل تھی کہ چونکہ یہ 2 نیوز چینلیں دہلی سے جاری ہوتی ہیں، اس لیے پونچھ کی ضلع عدالت کو زی نیوز اور نیوز 18 کے خلاف مقدمہ چلانے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن جموں اینڈ کشمیر کی پولیس کی اس دلیل کو عدالت نے رد کر دیا، اور اس کے بعد عدالت نے کہا کہ نہیں، ان دونوں کے خلاف FIR درج کی جائے، جانچ کی جائے، اور اس جانچ کی رپورٹ کو عدالت میں پیش کی جائے۔ عدالت کے جج نے 2 اہم باتیں کہیں کہ چونکہ متاثر کا تعلق اس ضلع سے ہے اور اس کو نقصان یہاں پہنچا ہے، اس لیے مقدمہ چلایا جائے گا۔ دوسری طرف عدالت نے میڈیا کی صحافتی ذمہ داری پر بھی تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو کچھ زی نیوز نے اور نیوز 18 نے کیا ہے، وہ انتہائی صحافتی بددیانتی کی بدترین مثال ہے، اور صحافتی اخلاق، صحافتی کردار و اقدار کے سراسر خلاف ہے۔ اس طرح کی رپورٹنگ سے سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچتا ہے۔ عدالت نے قانونی بحث بھی کی کہ آرٹیکل 90A کے تحت میڈیا کو اظہار رائے کی مکمل آزادی حاصل ہے، لیکن آئین کا اسی آرٹیکل 90 کا 19/2 کا میڈیا کی آزادی کو محدود بھی کرتا ہے کہ میڈیا کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی بھی شبیہ کو نقصان پہنچا دے، کسی کی کردار کشی کر لے۔ تو اس کے تحت میڈیا جہاں آزاد ہے، وہاں میڈیا کی پر اخلاقی اقدار، صحافتی اقدار کے تحت کام کرنے کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر میڈیا اس اخلاقی اقدار کے تحت کام نہیں کرتا ہے، پھر اس کی رپورٹنگ کی جانچ کی جائے گی، چونکہ اس طرح کی رپورٹنگ سے اس شخص کے شبیہ کو نقصان پہنچا ہے تو یہ قابل جرم ہے، اس لیے ان کے خلاف مقدمہ درج ہونی چاہیے۔ عدالت کے جو جج ہیں مجسٹریٹ محمد شفیق کا پورا مقدمہ جو ہے بتاتا ہے کہ بھارت کی عدالتیں جس طرح کی رپورٹنگ کر رہی ہے، بھارت کی میڈیا بالخصوص کو نیشنل میڈیا، ٹی وی نیوز چینلز مسلمانوں کے خلاف جس طرح سے رپورٹنگ کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، اس طرح کی رپورٹنگ کے خلاف اگر عدالتیں اس طرح سے کام کرے گی تو امید ہے کہ اس طرح کے میڈیا چینلوں کو پر لگام کسنے کا موقع مل جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی نیوز چینل اس طرح کی رپورٹنگ کر رہا ہے جس سے کسی بھی خاندان کی شبیہ کو نقصان پہنچتا ہے، تو ایسے موقع پر میڈیا کی طاقت کو دیکھ کر خاموش رہنے کے بجائے عدالتی کارروائی کے ذریعے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
ضروری نہیں ہے کہ تمام عدالتوں میں محمد شفیق جیسا جج بھی مل جائے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ محمد شفیق جیسا جج نہیں ملے گا۔ یہ امید تو کر ہی لینا چاہیے کہ بھارت کے تمام ججز قانون اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔